یہ بات خوب یاد رکھیے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں اور اللہ پہ نظر لگا کے بیٹھے رہیں. آپ شوگر کے مریض ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور جب آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں کھاؤ، تم شوگر کے مریض ہو، انجیکشن لگاتے ہو تم انسولین کے، یہ 4-6 رسگلے تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے اور غیر اللہ یعنی اس لڈو سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. اس کے لیے وقت لگاؤ پہلے، پھر سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شریعت نے کہا اسباب اختیار کرو جو اللہ نے دنیا کے رکھے ہیں، اس کے بعد نظر کس پہ رکھو؟ اللہ، کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یہ کام مشکل ہے. اگر اللہ کہتا اسباب اختیار مت کرو پھر مجھ پہ نظر رکھو، یہ آسان تھا، اس لیے کہ پھر سبب سے کچھ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. پھر تو ہر آدمی کہتا ہے نہ میں نے دوا کھائی نہ میں نے علاج کیا پھر بھی ٹھیک ہو گیا، تو اللہ نے کیا، دوا نے نہیں کیا. مشکل یہ ہے کہ دوا استعمال کرے اور کہے یہ ارادہ کس کا تھا اس میں؟ اللہ کا. یہ کام ہے مشکل. اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا، اس کی علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک سیلاب آنے لگا، ایک فرضی واقعہ بنایا سبق سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے. ایک جگہ سیلاب آنے لگا تو لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ ابھی سیلاب آ رہا ہے، گاؤں کے لوگ بھاگ جائیں. اس شخص سے بھی کہا آپ بھی بھاگ جاؤ، اس نے کہا نہیں، سیلاب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، مجھے اللہ بچائے گا، میں نہیں ڈرتا سیلاب سے. لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بہت نیک بزرگ ہیں، ہم تو نکلتے ہیں. پھر فی الحال لوگ بھاگے، وہ وہیں رہ گیا، یہاں تک کہ سیلاب آ گیا. اب پانی جب گھروں میں داخل ہونا شروع ہوا تو حکومت نے اپنی گاڑیاں بھیجی، بھئی اس میں آ جاؤ. ویسے تو ہم اعلان کر چکے تھے بھاگ جاؤ، لیکن نہیں بھاگے. اصل سزا تو یہ تھی کہ ڈوب کے مرو، لیکن چلو پھر بھی کچھ رہ گئے، ان کو یقین نہیں ہوگا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو چلو اب گاڑی میں بیٹھو، موبائل آ گئی ہے پولیس کی یا کوئی گاڑی آ گئی، اس میں بیٹھ کے بھاگو. تو گاڑی والے سے کہتے ہیں نہیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ گاڑی نہیں بچا سکتی. یہ میں آج کل کے دینداروں کے حالات بتا رہا ہوں. کام نہیں کرتے، سست پڑے رہتے ہیں گھروں میں. اور جب بیوی کہتی ہے نا کما کے کھلا، کچھ بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو جواب کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے. اللہ نے کب کہا کہ چرسی اور موالیوں جیسی زندگی گزارو؟ محنتی آدمی اللہ کو پسند ہے اور سست آدمی اللہ کو پسند نہیں. اگر سست اللہ کو پسند ہوتا تو حدیث میں سستی سے پناہ نہ مانگی گئی ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل. اے اللہ میں بزدلی سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی سے بھی اور سستی سے بھی، کاہلی سے بھی. کوئی پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر نباشا سست نہیں گزرے، سارے چست تھے. لیکن ہمارے معاشرے میں سب کی بات نہیں کر رہا. جو عام طور پہ ایک دیندار بن جاتا ہے نا، وہ بیچارہ نہ پڑھائی کا رہتا ہے، نہ کالج میں دل لگا کے پڑھ رہا ہے، نہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، نہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. جو کام اس کے ذمہ لگایا جائے اس میں سب سے پیچھے وہی ہو، سست. اور دلیل یہ دیتا ہے کہ دنیا پہ میری نظر نہیں ہے. تو یہ اس پہ واقعہ سنا رہا ہوں میں. تو حکومت نے کہا گاڑی بھیجی، بیٹھ جاؤ. بھائی کہہ رہے نہیں، گاڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اچھا بھائی، پانی زیادہ اوپر آنے لگا، اب تو گاڑیوں کا راستہ بھی بند ہو گیا. تو حکومت کو ترس آیا کہ بھئی 2-4 لوگ پڑے ہوئے ہیں، بیوی کشتیاں بھیج دو. بالآخر جب کشتیاں آئیں تو اس نے کہا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں مخلوق پہ نظر رکھتا ہوں یا اللہ پہ. مخلوق، کشتی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف جاؤں گا میں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف نہیں آ سکتا. بہرحال جی اب گلے تک پانی پہنچ گیا. آخری حربہ ہیلی کاپٹر کا، سیڑھیاں پھینکی گئی ہیلی کاپٹر سے، آ جا بھائی اب تو آ جا، گردن نظر آ رہی ہے تیری، لٹک لے اس سے.
کہتے یہ آخری امتحان ہے اللہ کی طرف سے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ آخری امتحان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کتنا پانی میں ہوں میں. بالآخر ڈوب گیا, مر گیا. برزخ میں فرشتے آئے. اس نے فرشتوں سے کہا, اللہ سے کہو اے اللہ میں نے تیرے اوپر اتنا اعتماد اور توکل کیا, تو نے پھر بھی مروا دیا. اے اللہ میں نے تجھ پر اتنا اعتماد اور توکل کیا, تو نے پھر بھی. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو تیری مخلوق کیا کہے گی, ایک آدمی نے اتنا توکل کیا اور اللہ نے پھر بھی مروا دیا اس کو. کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو جواب میں کہو کہ نالائق, میں نے تیرے لیے پہلے تو حکومت سے اعلان کروایا کہ تو بھاگ جائے, بچ جائے, ورنہ سیلاب ناگہانی بھی آ سکتا تھا. تو نے اس پہ بھی نہیں سنی. پھر میں نے پولیس والوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس کے لیے گاڑی بھیجو, گاڑی میں آ جائے گا. تو نے ان کو بھی خاطر میں نہیں لایا, تو اصل سزا تو یہ تھی کہ اسی وقت مار دیا جاتا. لیکن تجھ پہ ترس کھا کے پھر تیرے لیے میں نے کشتیاں بھجوائیں مخلوق کے ذریعے, لیکن وہ بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ سارا میں ہی تو بھجوا رہا تھا جو مخلوق کے دلوں میں ڈال کے. پھر آخری حربے کے طور پہ میں نے حکومت کے اہلکاروں کے دل میں ڈالا کہ ہیلی کاپٹر بھیج دو, میرا بندہ مجھ پہ توکل کر رہا ہے, ہیلی کاپٹر بھیج دو. مگر تیرا مرنے کا پروگرام تھا, جتنے بچانے کے لیے ذرائع تھے میں نے تیرے لیے ان کا انتظام کروایا, مگر تو نے میرے کسی ذریعے کو قبول نہیں کیا. تو یہ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا کام کرتے ہیں, مگر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اسباب ہی کے ذریعے کرتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی سبب متوجہ ہو رہا ہو, اس کو لات مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہی کی طرف سے سمجھو اس کو.